التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال بآواز بلند صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیے سارے مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ جتنی جتنی خیرات آپ سیدہ پاک سے لینا چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اس ذکر کا رب اس ذکر کا اہتمام کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس پاک ذکر میں حاضر ہیں مالک الملک سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور ذاکرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں مالک الملک سب کے درجات بلند فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے صلوات۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، چونکہ آغاز مجلس ہے اور آپ نے خود کو بالکل بھی تھوڑا نہیں سمجھنا۔ اس پوری کائنات میں ذکر امام حسین علیہ السلام واحد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں نظر آنے والا مجمع کم ہوتا ہے اور نظر نہ آنے والا مجمع زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ ارواح تشریف فرما ہوتی ہیں، اولیاء اوصیاء یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ کا یہاں پر نزول ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ بڑا عزت والا مہینہ ہے، رجب المرجب اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ ہے۔ اگر توجہ ہو تو میں نے بات کا آغاز کر لیا۔ اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ رجب المرجب، اللہ نے اسے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ویسے اللہ نے جو قانون بنایا کائنات کو چلانے کا، اسے سورج کے ماتحت رکھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ایک دن کا آغاز ہو گیا، جب سورج غروب ہوا، رات ہوئی، تو اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ اب 3 قسم کے کیلنڈر
جو سورج کے مطابق بنائے گئے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کی 3 قسمیں رکھی گئیں۔ ایک ہے اسلامی کیلنڈر، ایک ہے ہجری کیلنڈر جسے ہم اسلامی کہتے ہیں، دوسرا کیلنڈر عیسوی کیلنڈر، اور تیسرا بکرمی سال جسے ہم دیسی مہینے کہتے ہیں۔ اب اگر ترتیب پہ غور کیا جائے تو جو اسلامی سال ہے اس کے بھی 12 مہینے، جو عیسوی سال اس کے بھی 12 مہینے، اور جو دیسی سال بکرمی سال اس کے بھی بسم اللہ 12 مہینے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کے مولوی مل کر جتنا مرضی زور لگائیں، کائنات کا نظام 12 کے اندر رہے گا۔ تو اس مہینے کا، اسلامی کا، یہ 7واں مہینہ ہے جس کا نام ہے رجب المرجب۔ اب رجب کے معنی کیا ہے؟ تاریخ، روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ رجب کے معنی ایک نہر کے نام ہے جسے اللہ نے جنت میں بنایا۔ جنت میں ایک نہر بنائی گئی، اس کا نام اللہ نے رجب رکھا، اور مولا علی کے مہینے کو بھی رجب کہا گیا۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں آپ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، رجب المرجب، میرے آقا کا مہینہ، آپ کے مولا کا مہینہ۔ رجب جنت میں نہر ہے جس میں بہنے والا مشروب علی کی ولایت کی طرح میٹھا رکھا گیا ہے۔ اسی مہینے کی آج 2 تاریخ۔ اور رجب کے بارے میں ایک اور فضیلت کہوں، وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث پاک ہر مکتبہ فکر مانتا ہے۔ رجب علی کا مہینہ، شعبان سرور کونین کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا جیسے ترتیب رکھی جاتی ہے، پہلے ہوتا اللہ کا مہینہ، پھر ہوتا سرور کونین کا مہینہ، پھر ہوتا علی مرتضیٰ کا مہینہ، لیکن اللہ نے قانون یہ رکھا کہ پہلے رکھا رجب علی کا مہینہ، پھر رکھا رسول کا مہینہ، پھر رکھا علی کا مہینہ، اور تینوں مہینے میں فرق یہ رکھا گیا۔ جیسے رجب کا آغاز ہوا، ہر طرف مٹھائیاں بانٹی گئی، مومنین نے مبارکباد پیش کی۔ صاحبان ذوق کے لیے میں آپ کو بالکل تھوڑا نہیں سمجھ رہا، بڑا لفظ کہنا چاہتا ہوں، رجب اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ رکھا گیا جس میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جس میں مومن کی عید ہو جاتی ہے، منافق کا کنڈا ہو جاتا ہے۔ اب ترتیب، بسم اللہ، ترتیب رکھی گئی، رجب، شعبان، رمضان، پہلے علی کا مہینہ، پھر سرکار کا مہینہ، پھر اللہ کا مہینہ۔ تو اگر اللہ چاہتا پہلے اپنا رکھتا، پھر حضور کا رکھتا، پھر علی کا رکھتا، لیکن وہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ عادل ہے، اس نے عدل کا تقاضا رکھتے ہوئے پہلے علی کا مہینہ رکھا، پھر مصطفیٰ کا مہینہ رکھا۔ کیوں؟ آپ کو یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں اللہ نے راز رکھا کہ محمد رسول اللہ گھر ہے، علی ولی اللہ در ہے، در پہلے رکھا، در سے گزرو گے تو گھر تک جاؤ گے۔ مل کے بولو حیدری۔ اس شعبان کی فضیلت میں جو بیان کیا گیا کہ مولا علی کا مہینہ، اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت رکھی گئی۔ روزے سے ڈرتے نہیں گے؟ رجب، شعبان، رمضان، اس میں مستحب روزوں کی بڑی فضیلت رکھی گئی۔ شعبان میں مستحب روزہ کی اہمیت رکھی گئی۔ رمضان تو پھر اللہ کا مہینہ، اللہ نے کہا ماشاءاللہ رجب شعبان میں بڑا حلوہ کھا کے آئے ہو، بڑی مٹھائیاں کھا کے آئے ہو، اب جیسا میزبان ویسے مہمان، ہم نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے۔ تو وہ تو اللہ نے رمضان میں روزے اس لیے رکھ دی۔ تو اس مہینے کی پہلی تاریخ جو کل گزری،
اس کی کیا فضیلت رکھی گئی؟ کل کا دن ایک ہستی سے منسوب تھا. آپ نے آغاز میں بہت اچھا سنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ دیر، جتنی دیر حاضر ہوں آپ کی خدمت کروں. کل کا دن یکم رجب المرجب کا دن، کلو نام محمد کے مصداق محمد میں، یعنی حقیقت محمدیہ میں کل ایسے محمد کا دن تھا جسے محمد باقر کہا جاتا ہے. میرا دل چاہتا میں آپ کو سرکار کے فضائل سناؤں، چونکہ عموماً سرکار کا دن نہیں منایا جاتا، اور باقی مجالس میں بھی فضائل مولا باقر کے بہت کم پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں پڑھنے والوں کا قصور نہیں، اس میں سننے والوں کا قصور ہے. جب بھی بندہ محنت پڑھے، روٹین سے ہٹ کے پڑھے، بندے علامہ اقبال بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ذاکر کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس پہ لگے ہوئے ہیں وہی پڑھتے رہو. اس لیے لوگ محنت نہیں کرتے کہ مومنین محنت سنتے نہیں. تو میرا دل ہے میں آپ کو مولا باقر کے فضائل سنو، اجازت ہے نا جناب؟ کل کا دن مولا سے منسوب تھا 2 رجب. کیا نام مولا کا؟ نام ہے محمد، لقب ہے باقر. ایک مولا کا لقب ہے امین، ایک لقب ہے شبی. اب روایت کہتی ہے سرکار کو بھی شبی کہا گیا، مولا باقر کو شبی کہا گیا، انہیں امین کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کہا شبی انہیں اس لیے کہا گیا کہ جب بھی مولا باقر چلتے تھے دیکھنے والوں کو محمد مصطفیٰ کی تصویر نظر آ جاتی، اس لیے انہیں شبی مصطفیٰ کہا گیا. جیسے شہزادہ علی اکبر شبی سرکار دو عالم، ایسے مولا باقر بھی شبی مصطفیٰ ہیں. نام ہے محمد، لقب ہے باقر. اب باقر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توجہ ہے؟ دیکھیے اب قصیدہ تو مجھے آتا نہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں، تو ایسے ہی میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، گفتگو پہنچانی. نام بسم اللہ، ان کی ثنا خوانی ہی قصیدہ ہے، اور ان کی ثنا خوانی پر انعام رکھا گیا. اب مولا کا اسم ہے محمد، لقب رکھا گیا باقر. باقر کے معنی ہے شگافتہ کرنے والا. اب خطیب کا کام ہوتا ہے مشکل کام کو آسان کر کے بیان کرے. شگافتہ کرنا کیا ہے؟ ایک زمیندار جب فصل کاشت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیج خرید کے زمین میں پھینکتا نہیں، پہلے بیج کو تیار کرتا ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز، بسم اللہ. ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز جناب. مولا کے بہت اچھے خطیب، بہت بڑے باپ کا بیٹا علامہ حسنین صاحب کی آل اللہ مقامہ، جنہوں نے جواہر الاسرار کتاب لکھی، ان کے فرزند ارجمند، بڑے باپ کا اچھا بیٹا. دیکھیے بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور بات ہے، بڑے باپ کا اچھا بیٹا ہونا اور بات. تو انہوں نے اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا، معرف آل محمد، فضائل آل محمد مومنین تک پہنچا رہے ہیں. تو مولا ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کی موجودگی میں تھوڑی دیر مولا باقر سرکار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کل دن تھا. تو باقر مولا پاک کا اسم محمد، لقب ہے باقر. اب باقر کہتے کسے ہیں؟ باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنا. ایسے ہی قبلہ اب بڑی پڑھی لکھی شخصیت، بڑے اعلیٰ معیار پہ گفتگو کرنے والے، ان کی موجودگی میں چند لمحے ایک طالب علم کو سماعت کیجیے. وہ آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہے نا، جب کسی فوجی کو سزا ملتی ہے نا تو اس کی پشت پہ بڑا وزنی بیگ باندھ دیا جاتا ہے، اور بیگ باندھ کے کہتے ہیں دوڑو. آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک علمی شخصیت کو بٹھا کے کہتے ہیں ان کے سامنے پڑھو. تو میں چھوٹا سا طالب علم ان کی موجودگی میں کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں مولا کا محمد، لقب ہے باقر، اور صرف باقر نہیں، اس میں باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والے. اب یہ شگافتہ کرنا کیا ہے؟ زمیندار نے گندم کا بیج منگوایا، فوراً بیج پھینکے نہیں، پہلے زمین کو تیار کیا، زمین کو شگافتہ کیا،
زمین میں ہل چلا کر ہلچل مچائی ہے، اسے تیار کیا، پھر اس میں بیج کو پھینکا، بیج کو مٹی میں رکھ دیا گیا۔ اب دانا چونکہ دانا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مالک انہوں نے مجھے مٹی میں ملا دیا۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، دنیا جسے مٹی میں ملاتی ہے میں اسی کو ہرا بھرا کر کے نکال دیتا ہوں۔ اب زمین شگافتہ کی گئی۔ اب کیا ہوا، آپ نے ایک بیج جو ایک جگہ زمین میں، زمین چونکہ مصدر ہے، اس میں دانے کو امانت رکھا گیا، اس نے اسے پلٹایا، کیا ہوا، ننھی سی کومپل نکلی، پھر پودا بنا، پھر گندم پہ خوشے لگے جسے ہم اپنی زبان میں سٹا کہتے ہیں، اس میں دانے آئے۔ لیکن علی رضا بھائی اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ دانہ جب مصدر میں گیا تھا، جب زمین میں گیا تھا، بالکل اکیلا گیا تھا، جب واپس آیا اسی رجت اور واپسی ہوئی، اپنے جیسے کوئی اور لے آیا۔ اسی رجب کے مہینے میں اللہ نے قانون رکھا کہ کعبے کے اندر پہلی امامت ظاہر ہوئی۔ جب پہلی امامت ظاہر ہوئی تو کعبے سے اکیلی آئی تھی، جب 12ویں آئے گی 12-14 کو ساتھ لے آئے گی۔ تو زمین شگافتہ ہوئی، شگافتہ زمین سے گندم نکلی، پھر خوشہ لگا۔ اب زمین چونکہ تھی مصدر، اس میں سے دانہ نکلا، اب اسے کہتے ہیں شگافتہ ہونا۔ زمین شگافتہ ہوئی تو بیج نے اپنا اثر دکھایا۔ اب مولا کا اسم ہے محمد، لقب ہے باقر، صرف باقر نہیں، باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والے۔ تو میں پھر کہنا چاہتا ہوں صرف عام علوم کو نہیں، ایک علم کو نہیں، بلکہ اللہ کے علم ما کانا وما یکون کے اسرار اور رموز کو جو آسان کر کے کائنات کے سامنے کھول دے، اس کمال کو محمد باقر کہا جاتا ہے۔ مولا کے پاک بابا کا نام علی زین العابدین، والدہ گرامی کا نام جناب فاطمہ سیدہ پاک۔ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ 5 معصومین کی رشتہ دار، یعنی 5 معصومین سے تعلق فاطمہ بنت حسن کا۔ پہلے امام کی پوتی، دوسرے امام کی بیٹی، تیسرے امام کی زوجہ، تیسرے امام کی ان سے بھی ایک رشتہ، چوتھے امام کی زوجہ، 5ویں امام کی ماں۔ 5 ہستیوں سے ان کا تعلق ہے، 5 ہستیوں سے رشتہ ہے فاطمہ بنت حسن کا۔ اگر اجازت دے ان کی فضیلت کا ایک جملہ کہوں، بی بی فاطمہ بنت حسن مولا باقر کی والدہ گرامی، ان کی فضیلت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایک بار ایک مومن نے، ایک ماننے والے نے مولا زین العابدین علیہ السلام کی دعوت کی، اپنے گھر مہمان بنایا، تو مولا کا حکم ہے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ مولا اس کے گھر مہمان بنے، بی بی فاطمہ بنت حسن بھی موجود۔ اب ہوا کیا، جس گھر میں تشریف فرما تھے وہ دیوار گرنے لگی، جو حویلی کی دیوار ہوتی، دیوار گرنے لگی۔ مولا باقر کی والدہ گرامی نے، بی بی فاطمہ بنت حسن نے بلا تشبیہ کیا کیا؟ اب آپ سارے سمجھدار ہیں، جانتے ہیں دیوار گرتے ہوئے بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، بنانے والے کو دیر لگتی ہے، گرانے والے کا لمحہ لگتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اس طرح پڑھنے والوں کی بھی دیر لگتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور نمبر لگانے والوں کا ایک لمحہ لگتا ہے۔ یہ کمال آتے آتے دیر آتی ہے، لیکن اسے گرانے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ اب دیوار گرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، ادھر دیوار گرنے لگی۔ قبلہ صاحب کتاب کہتے ہیں جیسے ہی دیوار گرنے لگی، بی بی فاطمہ بنت حسن نے، مولا باقر کی والدہ گرامی نے بلا تشبیہ دیوار کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے کیا کہا؟ کہا اے دیوار، تمہیں واسطہ ہے حق محمد مصطفیٰ کا، ابھی تو نے گرنا نہیں۔ صاحب کتاب کہتے ادھر بی بی نے اشارہ کیا، ادھر دیوار رک گئی۔ تو میں آپ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ اس گھر کی مستورات کا کمال ہے کہ جب چاہیں اشارہ کر کے دیوار روک لیتی ہیں، جب چاہیں رستہ بنا کے کعبے میں داخل ہو جاتی ہیں۔
بسم اللہ یا تو فاطمہ بنت حسن مولا باقر کی والدہ گرامی. اب چونکہ وقت تھوڑا، میں فضیلت کا ایک جملہ کہتا ہوں. مولا باقر علیہ السلام نے بہت سے علوم کو دنیا پہ آشکار کیا، دنیا پہ واضح کیا. ایک بار میرے اور آپ کے آقا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کو سلام پہنچایا گیا سرکار دو عالم کا. کس کے ذریعے؟ جناب جابر کے ذریعے، جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، ان کے ذریعے سلام پہنچایا گیا. وہ بھی کیسے پہنچایا گیا؟ چونکہ واقعہ میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، انہیں زیادہ بٹھانا نہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف فرماتے، تاریخ کہتی ہے آخری ایام میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں کمزور ہو گئی، لیکن ہر وقت مولا باقر کا اسم پاک اپنی زبان پہ جاری رکھتے تھے. صاحب کتاب کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ انہیں جنون ہو گیا، یہ مجنون ہو گئے، ہر وقت محمد باقر کے علاوہ انہیں کوئی یاد ہی نہیں آتا. اس کا مطلب ہے یہ 1400 سال سے ریت ہے، یہ 1400 سال سے سلسلہ آ رہا ہے. کسی بھی معصوم کا نام آپ زیادہ لیں، بندے کہتے ہیں اسے علی کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. تو یہ پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی سنت ہے، ان کی روش ہے. ہر وقت مولا باقر کا نام لیتے رہتے. چونکہ انتظار تھا سلام پہنچانا تھا، تو ہوا کیا، ایک دن مولا زین العابدین علیہ السلام اور مولا باقر نے کیا کیا، بلا تشبیہ دونوں ہستیاں چلتے چلتے جناب جابر کی حضوری میں آئیں، سرکار کے پاس پہنچ گئی. جناب جابر کو نانا کے صحابی کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. تو مولا زین العابدین نے بلا تشبیہ اپنے شہزادے پاک سے کہا کہ جائیے اپنے نانا کے صحابی سے ملاقات کیجیے. جناب مولا باقر علیہ السلام چلتے چلتے جناب جابر کے قریب آئے، قریب آ کے سلام کیا. انہوں نے آواز کو پہچانا، مولا باقر قریب آئے، جناب جابر کی پیشانی کا بوسہ لیا، انہوں نے آداب بجا لائے. جس کے لیے میں نے واقعہ شروع کیا، اس جملے کو سمجھیے. جب جناب مولا باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو سلام کیا، تو انہوں نے آواز پہچان کے، چونکہ اندر سے روشنی تھی، ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ کہا شہزادے اپنے پاک نانا کا سلام قبول کیجیے. سلام قبول کرنے کے بعد قبلہ ایک جملہ کہا جو روایت سے میری نظر سے گزرا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا میں نے آپ کو سلام پہنچایا، آپ کے نانا کا سلام پہنچایا، لیکن میں بھی ایک حسرت رکھتا ہوں. کہا بتائیے کیا حسرت ہے؟ کہا میری حسرت یہ ہے کہ قیامت والے دن محمد باقر میری شفاعت فرمائے. مولا باقر نے کیا کہا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، چھوٹی بات نہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا آپ نے میری شفاعت فرمانی ہے، وہاں مجھے پہچاننا ہے. تو مولا باقر نے ایک جملہ کہا جابر ابن عبداللہ انصاری ہم آپ کی شفاعت بھی کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا صحابی، کربلا کا زوار، بڑے سے بڑا سلام پہنچانے والا صحابی جس منزل پہ چلا جائے، صحابی جنت مانگنے والے کو کہتے ہیں اور اہل بیت جنت بانٹنے والے کو کہتے ہیں. مل کے بولو نعرہ حیدری. دو جملے تبرکن. میں دیر تک آپ کی خدمت کرتا رہتا، لیکن انہیں طویل سفر درپیش ہے، انہیں دقت پیش نہ آئے. مولا سفر میں محافظت فرمائیں. مولا باقر علیہ السلام باقر العلوم، زین العابدین کا پاک بیٹا. میں چاہتا سرکار کی شہادت بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایک مجبوری ہے. کون سی مجبوری؟ سیدو غیر سیدو، شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جن کا مقتل ایک ہوتا ہے. میں اس مظلوم کی شہادت کیسے پڑھوں جس نے کوفہ سے شام، شام سے دربار یزید دیکھا؟ یا سیدوں غیر سیدوں کے لیے لفظ بدل لیتا ہوں، مولا باقر اس مظلوم کا نام ہے جس نے 5 سال کی عمر میں شام کا بازار دیکھا. 11 محرم کا دن آیا،
صاحب کی صاحب میں ادب سے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، چونکہ میرا عقیدہ ہے کربلا بھی عرفانیات کا نام ہے، کربلا سے عرفانیات کے چشمے صادر ہوتے ہیں۔ آل محمد مظلوم ہیں لیکن مجبور نہیں۔ جس دن سید و ساجدین کے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، اس دن کا سورج بھی سجاد سے اجازت لے کے نکلا تھا۔ یہ کائنات سے مانگنے والوں کا گھر نہیں، دنیا نے سمجھا نہیں، یہ کائنات میں بانٹنے والوں کا گھر ہے۔ باقر العلوم اس مظلوم کا نام ہے جس نے کم سنی میں 5 سال کی حیات طیبہ میں ہاتھوں میں رسیاں پہنی۔ 11 محرم کا دن آیا، صاحب کی صاحب جن شہزادوں کے کپڑے جنت سے آتے تھے ان کی بہنوں کے لیے زیور شام سے آ گئے۔ نالائق دکاندار کے زیور طیب و طاہر ہاتھوں میں آ گئے۔ علی کی وہ بیٹیاں جن کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق بھی فضا الٹتی تھی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑے مصائب میں کیا پڑھوں۔ ان پاک شہزادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ 2 مظلوم ساتھ ساتھ تھے، ایک مولا باقر علیہ السلام، ایک وہ پاک شہزادی جس کے کان زخمی تھے، جس کے رخسار زخمی تھے، جس کا سر زخمی تھا، جس کے پیر زخمی تھے۔ میں چاہتا ہوں دونوں شہزادوں کا ذکر کر لوں مصائب میں۔ قافلہ کربلا سے چلا، کربلا سے چلتا چلتا کہاں آیا؟ کربلا سے قافلہ چل کے کوفہ آیا۔ کوفہ کی منازل کو طے کرتا کرتا قافلہ شام کے بازار پہنچ گیا۔ شام کے بازار میں اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ شام کے لوگ آل محمد کا استقبال کرنے کے لیے اپنی جھولیوں میں پھول بھر کے لے آئے۔ اللہ اکبر، میں ادب سے مصائب پڑھتا ہوں۔ مودت فی القربا کا اجر ادا کرنے کے لیے شام کے لوگ، یا یوں کہوں جب اکبر و قاسم کی لٹی ہوئی بارات شام میں پہنچ گئی نا، تو لوگ باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے جھولیوں میں پھول بھر کے لائے۔ سیدو غیر سیدو اتنی جلدی تھی انہیں پھول برسانے میں، اتنی جلدی سے پھول برسائے کہ چند لمحوں کے بعد باراتیوں کے لباس کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ اللہ اکبر، انہی باراتیوں میں یہی شہزادہ مولا باقر علیہ السلام اور 3.5 سال کا عصمت کا قرآن جو اپنے بابا کے پاک سینے پہ سوتی تھی۔ ساری قافلہ چلتا چلتا دربار یزید میں پہنچ گیا۔ میں سیدوں مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا، آل محمد کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی، بہت بڑا مصائب کا منظر بن گیا۔ کون سا؟ شاہ جی بیٹیاں علی کی دربار یزید کا۔ اللہ اکبر، بیٹیاں علی کی دربار یزید کا۔ یا ایک بار اعلان ہوا، دربار والوں پردہ کرو، یزید کی بیوی اور بیٹی دربار میں آنے والی ہیں۔ سیدو غیر سیدو، یزید کی بیوی اور بیٹی کے لیے پردہ بن گیا، لیکن جن کے نام پہ پردہ بنا تھا وہ ہاتھوں میں رسیاں پہن کے کھڑی تھیں۔ اس کی بیوی اور بیٹی دربار میں داخل ہوئیں۔ یزید کی بیوی چلتی چلتی اس مقام پہ چلی گئیں جہاں مخدرات عصمت و طہارت تشریف فرما تھیں، لیکن اس کی چند سال کی بیٹی چلتی چلتی کس مقام پہ آئی؟ جہاں قتل حسین کا چشمدید گواہ کھڑا تھا، جہاں بابا کے قتل کا چشمدید گواہ کھڑا تھا۔ شاہ جی جو کہتا نا مجھے مجلس میں رونا نہیں آتا، مجھے اتنا بتاؤ، کیا 10 محرم سے پہلے شہزادی سکینہ نے کبھی خنجر چلتے دیکھا تھا؟ کبھی 10 محرم سے پہلے کسی کا گلا کٹتے دیکھا تھا؟ پھر اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا؟ 3.5 سال کی شجاع نے پہلی بار دیکھا تو باپ کا گلا کٹتے۔ اللہ اکبر، یہی پاک شہزادی رملہ چلتی چلتی شہزادی کے قریب آئی اور آ کے ایک لفظ کہا، آواز دے کہتی ہے چھوٹی قیدن، ہائے یزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی سے کہا چھوٹی قیدن ذرا اپنا تعارف کروا۔ بی بی آواز دے کہتی ہے میں کائنات کے امام کی بیٹی ہوں، کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ آواز دے کہتی ہے چھوٹی قیدن، جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے کانوں میں قیمتی در ہوتے ہیں،
یہ دیکھنا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں قیمتی در ہیں، اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کانوں میں قیمتی در ہوتے۔ بی بی آواز دے کہتی ہے رملہ یہ جو در تیرے کانوں میں ہیں مجھے بابا نے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ جب کہا نا مجھے بابا نے عید پہ منگوا کے دیے تھے، یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ یہ آواز دے کہتی ہے ان دروں کی نشانی بتا، اگر تیرے ہوئے میں در تیرے حوالے کر دوں گی۔ بتاؤں شہزادی پاک نے نشانی کیا بتائی؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے رملہ ذرا یہ در اتار کے دیکھ، اگر لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر نہیں لگا تو تیرے ہیں۔ یہ آواز دے کر یہ چھوٹی قیدن ہم نے ان دروں کو کئی بار دھویا ہے، ان پہ بڑا عجیب لہو ہے جو دھونے سے نہیں اترا۔ بی بی فرماتی ہے تو قیامت تک دھوتی رہ، یہ لہو اترے گا نہیں۔ حضرت دارو اب اس نے دونوں در اتارے، شہزادی پاک کے سامنے کیے۔ آواز دے کر یہ چھوٹی قیدن تیری نشانی پوری ہو گئی، تو در واپس لے لے۔ بی بی فرماتی ہے تو اپنے پاس رکھ۔ جب کہا نا اپنے پاس رکھ، رملہ آواز دے کر یہ جب بندہ کسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس چیز کی نشانی بتاتا ہے، اگر چیز نشانی پوری ہو جائے وہ اپنی چیز واپس لے لیتا ہے۔ تیرے دروں کی نشانی تو نے بتائی، نشانی پوری ہو گئی، تو در واپس کیوں نہیں لیتی؟ سکینہ آواز دے کہتی ہے رملہ میری ایک مجبوری ہے۔ جب کہا نا میری مجبوری ہے، کہتی ہے بتا کون سی مجبوری؟ سکینہ کہتی ہے رملہ مجبوری یہ ہے اب میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی، کنڈے بند تھے، بابا کے قاتل نے کانوں سے در کھے۔ اللہ اللہ